पाइथागोरस थ्योरम का नाम आपने यकीनन सुन रखा होगा, या अगर आपने मैट्रिक की है तो फिर उसमें मैथमेटिक्स में ये थ्योरम जरूर पढ़ा होगा। आज हम इस थ्योरम के खालिक और दुनिया के फेमस बट कंट्रोवर्शियल फिलोसोफर पाइथागोरस को डिस्कस करेंगे। पाइथागोरस को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्कूल ऑफ मिलाइटस जहाँ पे फिलॉसफी का आगाज हुआ था उसका आखिर क्या हुआ। थैलस एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमेनीज ने जिस स्कूल की बुनियाद रखी उनके बाद ये स्कूल बिल्कुल वीरान हो गया, और इसकी शायद रीजन ये थी कि उसी दौर में पर्शिया के किंग साइरस द ग्रेट ने उन इलाकों पे हमला कर दिया, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो स्कूल अपनी अफादियत खो बैठा। मगर मलाइटस के साथ ही एक और छोटा सा शहर वाक़ था, इसका नाम था सैमोस। सैमोस में 570 बीसी में पाइथागोरस पैदा हुए। जैसा कि उस वक्त ये राइट था कि अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं तो आपको सफ़र करना पड़ेगा, तो इन्होंने बहुत से इलाकों की सियाहत की, और इनके बारे में एक राय ये है कि जब ये इजिप्ट जाते हैं तो वहाँ से इन्होंने इल्म हासिल किया। लेकिन एक दूसरे मकतबा फ़िक्र की ये राय है कि ये मलाइटस के थर्ड मास्टर एनेक्सिमेनीज के शागिर्द थे और उनसे ये पढ़ते रहे। खैर, ये दोनों बातें भी दुरुस्त हो सकती हैं। सैमोस में ही इन्होंने अपनी तालीमात का प्रचार करना शुरू किया और इनकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हुआ। इनके फॉलोअर्स को पाइथागोरियंस कहा जाता था, और एक वक्त ऐसा आया कि जब सैमोस के टायरेंट पोलीक्रेटस को इनकी पॉपुलैरिटी से जेलसी फील होने लग गई और उसने इन पे मजालिम करने शुरू कर दिए। उसके नतीजे में पाइथागोरस को सैमोस छोड़ना पड़ा और उन्होंने मेडिटेरेनियन को क्रॉस किया और इटली के एक शहर क्रोटन में जा बसे। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कैसे फिलॉसफी जिसका आगाज एशिया माइनर में होता है वो मेडिटेरेनियन को क्रॉस करके इटली की तरफ चली जाती है। क्रोटन में इनका इस्तकबाल बड़े शानदार तरीके से किया गया और इनकी तालीमात भी बहुत पॉपुलर हुई इटली में। मगर उसके बाद ये हुआ कि जो वहाँ की गवर्निंग क्लास थी, यानी डेमोक्रेट्स थे, उन्होंने महसूस किया कि यह शख्स हमारे जो नौजवान तबका है उसे गुमराह कर रहा है। इन्हीं इल्जामात की वजह से डेमोक्रेट्स इसके खिलाफ हो गए और पाइथागोरस को और इनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें क्रोटन से भी भागना पड़ा और दूसरे शहरों की तरफ वो डिस्पर्स हो गए। यहाँ पे रिसर्चर की दो तरह की राय है। कुछ का ये ख्याल है कि क्रोटन से निकाले जाने के बाद इन्होंने सुसाइड कर लिया, जबकि बाकियों का ये नुक्ता नज़र है कि इन्हें कत्ल कर दिया गया और 490 बीसी में दुनिया के इस अजीम फिलोसोफर की मौत हुई। पाइथागोरस की फिलॉसफी को डिस्कस करने से पहले ये समझ लें कि शायद ये दुनिया के मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिलोसोफर हैं। उसकी वजह ये है कि इनके बारे में जो भी मालूमात हम तक पहुंची हैं उनके बारे में रिसर्चर कभी भी ये यकीन से नहीं कहते कि क्या ये वाकई पाइथागोरस के बारे में कही गई हैं। इवन के ये जो मशहूर ज़माना थ्योरम जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है, इसके बारे में भी अक्सर मुफक्किरीन ये कहते हैं कि ये दरअसल इनका है ही नहीं, और ये इनसे पहले भी इजिप्ट और बाबल के लोगों को मालूम था, और पाइथागोरस ने तो सिर्फ इसे यूनान में मुतारिफ कराया था। इनके बारे में जो सबसे पहली बुक लिखी गई थी वो भी इनके मरने के कई सौ साल बाद लिखी गई, और इंटरेस्टिंगली इनसे इतनी अजीबो गरीब चीजें जुड़ी हुई हैं जिनको मानना यकीनन नामुमकिनात में से है।
مثلاً ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی جو ایک تھائی ہے وہ سونے کی بنی ہوئی ہے۔ یہ بھی لوگ یقین رکھتے تھے کہ پائتھاگورس دو جگہوں پہ بیک وقت موجود ہو سکتا ہے، یعنی جتنی بھی سپر نیچرل چیزیں تھیں یا سپرسٹیشیس چیزیں تھیں وہ پائتھاگورس کے نام پہ لگا دی جاتی تھی۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ ویل نون فلاسفرز مثلاً ایرسٹوٹل اور پلیٹو وغیرہ کی بھی بہت سی بکس پائتھاگورس کے نام سے پلیجرائز کر کے مارکیٹ میں جو ہے وہ بکنے لگ گئی۔ یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آخر ہم جو کچھ ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کیا وہ ایکچولی پائتھاگورس کی ہی اسپیکولیشن تھی یا وہ ان کے جو فالوورز تھے جنہیں پائتھاگورینز کہا جاتا تھا ان کی اسپیکولیشن تھی۔ پائتھاگورس جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے میتھمیٹیشین تھے، مگر انٹرسٹنگلی اس بات پہ بھی ریسرچر جو ہے وہ اسے ڈینائی کرتے ہیں کہ وہ ایک میتھمیٹیشین تھے، بلکہ اکثر کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے ریلیجیس تھاٹس کی وجہ سے زیادہ فیمس تھے ایز کمپیئر ٹو میتھمیٹکس۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ خیال دیا کہ سول کبھی بھی نہیں مرتی، بلکہ یہ بار بار شکلیں تبدیل کر کے اس دنیا میں آتی رہتی ہے، اور جب تک اس کا ایک سائیکل جس میں وہ بالکل پاک ہو نہیں جاتی مکمل نہیں ہوتا تو وہ دوبارہ دنیا پہ آتی رہتی ہے۔ ان کے بارے میں یہ منسوب ہے یعنی ان سے کہ انہیں اپنے 4 سابقہ جنم یاد تھے، یعنی کسی جنم میں وہ اپولو کی شکل میں آئے، کسی جنم میں وہ فیمس واریر کی شکل میں آتے ہیں، تو وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ میں پچھلے 4 جنم میں کیا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے ویجیٹیرین ہونا پسند کیا اور خود اور اپنے فالوورز کو گوشت کھانے سے بالکل وہ منع کرتے تھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس مرغی کو آپ کھا رہے ہوں تو یہ شاید اس جنم میں تو مرغی ہے مگر پچھلے جنم میں آپ کا دادا ہو یا کوئی بھائی ہو۔ ریلیجن میں ان کے جو رہن سہن اور ان کے جو نامز اور جو انہوں نے اپنے رسم و رواج بنائے ہوئے تھے ان پہ یہ اور ان کے فالوورز اسٹرکٹلی کاربند رہتے تھے، اور اسی وجہ سے یہ باقی لوگوں سے بالکل پرومیننٹ ہو جاتے تھے۔ کچھ مفکرین یہ کہتے ہیں کہ پلیٹو نے بھی پائتھاگورس کے انہی خیالات کو اپنی فلسفی میں استعمال کیا کہ سول جو ہے وہ مختلف اجسام کی شکل میں اس دنیا میں بار بار آتی ہے۔ پائتھاگورس بھی اسکول آف ملائٹس کے ماسٹرز کی طرح ایک مونوئسٹ فلاسفر تھے، یعنی یہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ دنیا ایک ہی چیز سے بنی ہے، مگر انہوں نے یہ کہا کہ یہ کائنات در حقیقت نمبر سے بنی ہے، یعنی اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں آپ کو ایک نومیریکل ریلیشن شپ نظر آئے گا، اور جو بھی آبجیکٹ موو کر رہا ہے اس کی موومنٹ میں بھی ریشو موجود ہوتی ہے۔ اس کا انہوں نے ایک تجرباتی ثبوت دیا کہ اگر آپ ایک ہتھوڑے کو کسی چیز پہ مارتے ہیں اور اس کا آپ ساؤنڈ اگر دیکھیں تو جتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا اتنا ہی اس کا زیادہ آواز ہوگا، یعنی جو آواز ہے اس کی انٹینسٹی اس کے سائز سے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے۔ پائتھاگورس نے نمبرز کے بارے میں حیرت انگیز ڈسکرپشن دی۔ انہوں نے نمبر 1 کو اپولو کی علامت یعنی خدا کی علامت قرار دیا، اسی طرح نمبر 2 جو ہے وہ میٹر کو ظاہر کرتا ہے، نمبر 4 سیزنز کو یا 4 ایلیمنٹس کو ظاہر کرتا ہے، اسی طرح نمبر 7 بھی بڑا امپورٹنٹ نمبر ہے اور وہ میوزک میں جو 7 سر ہوتے ہیں انہیں ظاہر کرتا ہے۔ تو ہر نمبر کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا۔
پائتھاگورس یہ کہتے تھے کہ آپ کو جو سیارے نظر آتے ہیں یہ دراصل قدرت کے وہ انسٹرومنٹس ہیں جن سے وہ انسانوں سے انتقام لیتا ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاروں کی چالوں کا ہماری زندگیوں پہ بہت بڑا اثرات ہوتا ہے، اور اگر یہ ہمارے حق میں نہیں ہے تو پھر یہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ پائتھاگورس نے ایک اور جو بڑا خیال انہوں نے پیش کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہماری ارتھ کو سفیر قرار دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو اس کی موومنٹ میں ایک میوزک نظر آئے گا۔ پائتھاگورس کے بارے میں فلاسفر کی رائے بھی عجیب و غریب ہے۔ مثلا ہیریکلائٹس ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ پائتھاگورس سے بڑا فراڈ تو شاید ہے ہی کوئی نہیں، اور ایمپیڈوکلس یہ کہتے تھے کہ پائتھاگورس شاید اس دنیا میں آنے والے تمام انسانوں سے زیادہ ذہین تھا۔ پائتھاگورس کے بہت سے فالوورز تھے جن میں مشہور فلاسفرز گزرے ہیں، اور پائتھاگورس اور ان پائتھاگورین کے جو انفلوئنس تھا وہ نہ صرف اینشنٹ فلاسفرز پہ تھا بلکہ بہت سے مڈل ایجز فلاسفرز پہ بھی تھا۔ ایون کیپلر بہت زیادہ انفلوئنس تھے پائتھاگورینز کے نظریات سے۔ فلاسفی جس کا آغاز ملائٹس میں ہوا اب وہ اٹلی میں آ چکی ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے گریکس کی طرف منتقل ہوتی ہے۔